پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور قریش کی جانب سے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی مصائب اور جبر و تشدد کو برداشت کیا۔ رب اپنے محبوب کی استقامت اور ثابت قدمی سے بہت خوش ہوا اور اپنے رسول کو ایک منفرد اعزاز کی سعادت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ کو غیبی حقائق اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ معراج کے دوران حضور اکرم کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے اور دیدار کی سعادت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ کو جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ اس رات نبی پاک کو زمین سے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ان کی دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائی گئیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کو دیکھا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور چھٹے آسمان پر رسول اللہ کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نبی پاک کو مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ نبی پاک کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد خدائے ذوالجلال کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس بے مثال سعادت اور مقام قرب کا اظہار رب کائنات نے ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور اس مقام پر جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا۔ نبی پاک کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا اور معراج کے بعد حضور نے تبلیغی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران صحابہ کرام نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور سب نے کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیا۔ بکری ذبح کرنے، کھال اتارنے، گوشت کاٹنے اور پکانے کی ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں۔ تب نبی پاک نے فرمایا کہ گوشت پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: حضور، یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ تم یہ کام بھی کر لو گے، مگر حق تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میں تم میں ممتاز بن کر بیٹھا رہوں اور مجھے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ حضور اکرم کی زندگی قول و فعل کی یکسانی کا بہترین نمونہ ہے۔ حیات مبارک میں آپ نے اپنا مشن پورا کیا۔ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ نے 10 سال کے قلیل عرصے میں جزیرہ نمائے عرب، جنوبی فلسطین اور جنوبی عراق میں ایک مستحکم اور بڑی مملکت قائم کر دی۔ حالانکہ ان علاقوں میں خود سر خانہ بدوش قبائل کے درمیان خانہ جنگیاں ہی رہتی تھیں۔ آپ نے سپہ سالار کی حیثیت میں اسلامی جنگوں اور غزوات کی قیادت کی۔ منتظم اور مدبر کی حیثیت میں آپ صلی اللہ نے ایسا دستور مملکت اور نظام حکمرانی دیا جسے آج بھی انسانی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ کا کردار مثالی تھا اور آپ دنیا کے وہ پہلے عظیم انسان تھے جنہوں نے ہر قسم کے نسلی، لسانی، علاقائی، قبائلی اور رنگ کی بنیاد پر تعصبات کو ختم کر دیا اور تقویٰ کو انسان کی حقیقی فضیلت قرار دیا۔ حضور نے فرمایا: لوگو، تم انسان بس 2 ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہو، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے،
دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ دوستو، اللہ تمہاری صورتیں اور حسب نسب نہیں پوچھے گا اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے۔ دوستو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔